سورج کا رک جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انوکھا جلوہ ہے جو کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی۔ کہتے ہیں ایک نبی نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ سورج کو ہمارے لیے روک دے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا۔ کیسا منظر تھا کہ سورج کا وقت پورا ہو چکا مگر وہ غروب نہیں ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی نے اللہ کے دین کے لیے دین کے باغیوں کے خلاف جہاد کیا، اور جہاد کرنے کی غرض سے وہ اس بستی کی طرف نکلے جہاں پر وہ باغی موجود تھے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، تو اس نبی نے دعا کی، یا اللہ سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج کو روک دیا گیا۔ اس واقعہ کی مزید تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا اور اپنی قوم سے کہا وہ شخص میرے ساتھ نہ چلے جس نے حال ہی میں شادی کی ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار لے، اور وہ شخص بھی نہ چلے جس نے گھر بنانا شروع کیا ہو اور ابھی تک اس کی چھتیں تیار نہ ہوئی ہوں، اور نہ ہی وہ شخص جس نے جانور حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچوں کی پیدائش کا منتظر ہو۔ چنانچہ لوگ اسی حساب سے تیار ہونا شروع ہو گئے۔ عصر کے وقت تیاری کر کے وہ اس بستی کے قریب پہنچے جس کو فتح کرنا چاہتے تھے، تو سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے کہا، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ سورج کو ہمارے لیے روک دیجئے۔ پھر اللہ نے سورج کی گردش کو روک دیا۔ پھر اس نبی نے اس بستی والوں کے ساتھ جنگ کی اور بستی کو فتح کر لیا اور مال غنیمت کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ پھر آسمان سے آگ اتری تاکہ اس مال کو جلا دے، لیکن آگ نے اس مال کو نہیں جلایا۔ نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی شخص نے اس مال غنیمت کو چرایا ہے۔ پھر سب سے اس بات پر بیعت لی گئی کہ کس نے اس مال غنیمت میں سے کچھ چرایا، تو 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی کہنے لگے، تم ہی ہو جنہوں نے مال غنیمت میں سے کچھ چرایا ہے۔ پھر انہوں نے مینڈے کے سر جتنا سونا لا کر رکھ دیا جو انہوں نے چھپا لیا تھا۔ پھر آسمان سے آگ آتی ہے اور اس مال غنیمت کو کھا جاتی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ نے سورج کو روک کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔